الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ القیامہ کی ابتدائی کچھ آیات تلاوت کی۔ موضوع قیامت کا چل رہا تھا، ممکن ہے اور ایک دو جمعے تک اس پر بات رہے، اس لیے کہ اتنا اہم موضوع ہے کہ یہ جب تک حقیقت اس کی ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بیٹھ نہ جائے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور جب ایمان کامل نہیں ہوگا تو بے تحاشا غلطیاں اور گناہ ہوتے رہیں گے، ہم سے ہوتے رہیں گے، ہم سے پہلے والوں سے ہو چکے ہیں، اور آنے والی نسلوں میں چونکہ پیغام ہم نے جو سمجھا، جیسے عمل کیا، انہوں نے وہی دیکھا، وہ بھی اپنی زندگی اسی طریقے پر گزارتے رہیں گے، اور اس کا وبال بھی ہمارے سروں پر ہوگا۔ سورہ ہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، قیامت ہوگی، سورۃ القیامہ، 40 آیتوں کا سورہ، اور نام ہی اس کا رکھ دیا گیا کہ قیامت۔ بہت ساری باتیں شروع کی آیات میں ہیں، درمیان میں ان پر بات ہوگی۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت لے کر اٹھے تھے، یعنی آج سے تقریباً 1450 سال پہلے، عرب کا ماحول شرک میں ڈوبا ہوا تھا، الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ آدمی ایسا ہوتا تھا جو یہ کہتا تھا کہ میں بتوں کو نہیں مانتا، ان اسٹیچوز، پتلیوں کو، تصویروں کو میں خدا نہیں مانتا۔ ان میں سے ایک تھے حضرت زید، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں۔ وہ کبھی بتوں کو نہیں مانے، بس یہ کہتے پھرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے نہیں معلوم تیری عبادت کا طریقہ کیا ہے، میں ان بتوں کو نہیں مانتا۔ اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ اس دور میں لڑکیاں پیدا جب ہوتی تو انہیں زندہ گڑھے میں ڈال دیا جاتا، پھر وہ گڑھا بند کر دیا جاتا، زندہ لڑکی کو مار دیا جاتا تھا۔ وہ ان پیسہ دے کر ان کے ماں باپ سے ان بچیوں کو چھوڑاتے، پرورش کرتے، کہیں شادی کرا دیتے۔ بس ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ ایک خدا کو مان کر 300 خداؤں کا، بتوں کا انکار کرنے پر بڑا بھائی خطاب، حضرت عمر کے والد، بڑی کڑی سزائیں انہیں دیتے تھے، بہت سخت سزائیں دیتے تھے، اس سے کہ وہ قبیلے کے سردار تھے، اور قبیلے کا سردار تو ہر طریقے سے آزاد ہوتا۔ تو اس قسم کے کچھ لوگ پائے جاتے تھے۔ اب پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، 40 سال کے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب غار حرا میں بیٹھ کر غور و خوض کر رہے تھے تو نبوت سے سرفراز کی، جو دعوت اسلامی سامنے رکھے، اسلام کی باتیں سامنے رکھے، ان میں جب جیسے ہی آخرت کا موضوع آیا، ہم نے ترتیب میں توحید کو پہلے لیا، رسالت کو دوسرے نمبر پر، آخرت کو تیسرے نمبر پر۔ قرآن پڑھنے والوں کو ایک اندازہ ہوگا، قرآن نے جب بھی بات کی ہے توحید اور آخرت کی بات کی، رسالت کی بات نہیں، اس لیے کہ بٹوین دا لائنس اٹ از انڈرسٹوڈ، یہ جان لینا چاہیے کہ جو ہستی آپ کو اللہ کے بارے میں، جس کو کسی نے دیکھا نہیں، جو ہمیشہ سے تھا، ہے، رہے گا،
اور اس آخرت کے بارے میں جو ابھی آئی نہیں. وہ آخرت ابھی آئی نہیں, اس کی خبر دے رہے ہیں. تو آپ بھروسہ کس پر کریں گے؟ جو قابل اعتبار ہو, قابل اعتماد ہو, بھروسے کے لائق ہو. تو رسالت پر بات بڑی کم کی گئی. قرآن کی آیتیں آپ جب پڑھیں گے نا تو اللہ پر ایمان لاؤ, آخرت پر ایمان لاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اگر آپ جائزہ لیں تو آخرت کے ماننے والے 4 قسم کے ہوتے ہیں. اندازہ. نمبر 1, جن کو آخرت سمجھ میں آ گئی, کیا ہے آخرت, قیامت کیا ہوگی. نمبر 1, کیا ہوگی میں, انسان دنیا میں ہے, جن تو نظر نہیں آتے, امتحان دونوں کا ہے. یہ سب ایک دن مر جائیں گے, ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, شروع سے لے کر آخری دن تک ان کا حساب کتاب ہوگا ایک ایک چیز کا. اور اللہ نے بڑا کلیئرلی بتا دیا قرآن میں, ہم کو ہر چیز کا حوالہ قرآن مجید سے لینا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ بات ان کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی تھی. ایک ایک چیز کا ہم کو دنیا میں جو ہم کہہ رہے ہیں, کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں, اس کا حساب دینا ہوگا ہم کو. تو ان کے دماغ میں ایک ہی خیال ہے, جس کا مطلب یہ کہ ہماری جو پرسنل انڈیپینڈنس ہے, آزادی ہے, ختم ہو جائے گی. اور کوئی غریب غربا کی کوئی آزادی ہوتی نہیں بیچار, وہ تو کسی کے حکم کے تابع ہوتے ہیں. جو بڑے بڑے سردار ہیں, میگنیٹس ہیں, ایلیٹ طبقہ ہے کسی بھی سوسائٹی کا, ان کا معاملہ مختلف ہوتا ہے. ان کے اپنے کچھ نورمز ہوتے ہیں, ان کے اپنے کچھ رسومات ہوتے ہیں, طریقہ کار ہوتے ہیں. بلکہ وہ جو طریقہ ایجاد کر لے پبلک میں, عوام میں, غریبوں میں مشہور ہو جاتا ہے. آج غریبوں کے گھروں میں بھی جو شادیاں ہو رہی ہیں, جس قسم کی حرکات ہم لوگ کرتے ہیں, کیوں؟ بڑے لوگوں نے کیا, ان کی دیکھا دیکھی یہ بھی کر رہے. بڑے صاحب کی بیوی نے سونے کا زیور پہنا تو کچھ نہیں ہوا, تو پیتل کا بنا کے اس پہ سونے کا مدمہ پانی چڑھا کے کر دیا. تو یہ فرسٹ جو گروپ تھا, یہ آخرت کی حقیقت کو سمجھ گیا تھا. بٹ دے ڈونٹ وانٹ, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اپنی آزادیاں ختم کر دیں. اس لیے انہوں نے آؤٹ رائٹ انکار کر دیا, نہیں ہم آخرت کو نہیں مانتے. یعنی جان بوجھ کر اس حقیقت کو جان لیے تھے کہ میں اپنی پرسنل آزادی سے, شخصی آزادی کو میں چھوڑ نہیں سکتا, اور میری زندگی جس راستے پر چل رہی ہے اس سے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. اب وہ نہیں کرے گا تو اس کا بیٹا نہیں کرے گا, دولت مند ہے, اس کا بیٹا نہیں کرے گا, تو نسل در نسل وہی سلسلہ چلتا رہے گا. دوسرا گروپ ایسا تھا کہ ہم کو یقین نہیں, اور قرآن مجید نے اس کے بارے میں فرمایا ہے, وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے, قیامت آئے گی اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے, ان کا جواب تھا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي, ہم نہیں جانتے. مَا نَدْرِي مَسَّا, وہ قیامت کیا ہوگی ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں. إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ, ایک گمان ہے, ایک خیال ہے, ایک وہم ہے, یقین نہیں ہم کو اس بارے میں, ہم کو یقین نہیں. اب جن کو یقین نہیں رہتا ان کے اعتراضات کیا ہوتے ہیں, ذرا قرآن نے کیا نوٹ کیا ہے اس طریقے سے اس کو آپ دیکھیں. پہلی چیز ان کا یہ کہ ہمارا خیال یہ ہے, وقالو, وہ کہتے تھے, ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا, یہ دنیا کی زندگی ہے, یہیں پر جینا ہے, یہیں مرنا ہے, حساب کتاب برخاست. اب وہ غور ہی نہیں کرنا چاہتے کہ وجود میں آئے کیسا دنیا میں, تو ایک عورت اور مرد کے ملنے سے, وہ عورت اور مرد کو اگر دونوں لڑکا لڑکی بالکل چھوٹے ہوں, نابالغ ہوں, 14 سال 13 سال کے ہوں, انہیں ملا دیا جائے تو وہ پہلے تو مل نہیں سکتے, ان کو اولاد ہو نہیں سکتی.
اسی طریقے سے 80-90 سال میں ایکسیپشنل کیسز کو چھوڑ دیں تو بوڑھا بوڑھی کو ملا دیا جائے، کچھ ہو نہیں سکتا۔ ایک پرٹیکولر ایج کے بعد بھی آپ بولتے ہیں بچہ ہی از اڈلٹ، ہی از میچیورڈ، کیوں بولتے ہیں؟ آخر اس میں ایک تو یہ کہ جسمانی تبدیلی آ رہی، خد و خامت بڑھ رہا ہے اس کا، اور دوسرے کچھ انر ارجز ہے، کچھ اس کی خواہشات ہیں جو بیدار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے جسم میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں وہ تمام چیزیں ہمارے پیش نظر۔ تب کہیے کہ پرٹیکولر اسٹیج میں جا کر ہم کہتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہو گئی، تب اس کے ریکوائرمنٹ کیا ہوتے ہیں؟ اب زیادہ تفصیل میں گئے بغیر موٹے موٹے جملے، بچہ جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، اب شادی کی فکر کرو، یہی ہوتا ہے۔ لیکن بغیر تفصیل میں گئے کہ اس میں شادی کی فکر کرو، لڑکا ہے تو لڑکی ڈھونڈیں گے، لڑکی ہے تو لڑکے کی تلاش جاری رہے گی۔ پھر ایک دن مقررہ دن کچھ کلمات ادا کر کے ان کے اپنے اپنے طریقوں کے مطابق ان دونوں کی شادی ہو گئی، ایک باقاعدہ سوسائٹی میں معلوم ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے، اور وابستگی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اولاد ہوگی۔ دیکھیے پانی تھا، پتی ڈالے، چائے بن گئی آپ کو۔ اب میٹھی چاہیے تو شکر ڈالے، اور ذرا ٹیسٹی چاہیے تو دودھ ڈالے، ورنہ چائے بنانے کے لیے کیا چیزیں ہیں، کیا آئٹم چاہیے آپ کو؟ شکر کی پتی، پانی، ایکسٹرا چیزیں تو اور ہیں۔ تب اولاد ہو گئی، یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اس آدمی نے، ہم نے سوچنا گوارا نہیں کیا، سب تقریباً صاحب اولاد بیٹھے ہوئے الا ماشاء اللہ، گوارا نہیں کیا کہ یہ آخر بچہ ہوتا کیسا، میں خود کیسا ہوا۔ بڑی پیاری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور لوگ بہک گئے اس حدیث کو پڑھ کر، وہ تصوف میں کہاں نکل گیا۔ من عرف نفسہ عرف رب، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ سمپل، میرے نزدیک وہ بڑی سمپل بات ہے۔ میں عالم دین نہیں، سیدھی سی بات، قرآن کو اردو میں پڑھا، ترجمہ تفسیر پڑھا، سمجھا، حدیث کا اردو ترجمہ پڑھا، سمجھا، that's all۔ مجھے اس حدیث سے ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی، اور بالکل لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی روشنی میں سمجھ میں آ رہی مجھے، وہ ٹیکنالوجی جو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کی تھی، ابھی آئے گی، آئندہ جملوں میں آئے گی۔ وہ ٹیکنالوجی کیا تھی؟ تم کو ہم نے کیسے تخلیق کیا، کیسے پیدا کیا، تو غور نہیں کرتے۔ اور آج انسان کو اس کی ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں، انسان کی تخلیق عمل میں کب آتی ہے، کس گندے پانی کے خطرے میں، اور خطرے میں کروڑوں جرثومے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سلیکٹ کر کے انسان بنایا جاتا ہے۔ اور یہ پانی جو ہوتا ہے عورت اور مرد کے ملنے سے، یہ دو پانی ہیں، مرد کا پانی الگ ہے، عورت کا الگ۔ نطفۃ امشاج نبتلیہ، ملے جلے پانی سے۔ یہ دونوں پانی کہاں سے نکلتے ہیں؟ یخرج من بین الصلب والترائی، مرد کی ریڑھ کی ہڈی میں پانی بنتا ہے، عورت کی سینے کی ہڈیوں میں پانی بنتا ہے۔ اب 1400 سال پہلے کون سی ٹیکنالوجی تھی بھائی یہ بتانے کے لیے؟ جسٹ گیس، کوئی تھی ٹیکنالوجی؟ ان کو معلوم تھا؟ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کی، یہ جو ابارشن ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے تو جسم سے خون نکلا، عورت کے جسم سے خون نکلا، لوگوں نے کیا دیکھا؟ خون تھا، ان کو تو عورت کے بطن پیٹ کا حال تو نہیں معلوم، تو بولے بچہ خون سے بنتا ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ ہے نا، آج بھی ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، جبکہ پہلے وہ خون نہیں تھا۔ کہاں سے ہوگا؟ ایک عورت اور جب مرد ملتے ہیں تو دونوں کے جسم سے خون نکلتا ہے،
ہو سکتا ہے چند چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہوں تو ان کے اباؤں کے دماغوں میں خیال ہے مولوی صاحب کیا کیا کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ خیال آ سکتا ہے۔ بچہ اگر خود عربی میں پڑھ لیتا تو اس کو یہ اتنی تفصیل بتانے کی ضرورت تھی۔ عربی خود پڑھ لیتا ہوں، عربی اردو میں لفظ نطفہ ہی بہت بڑی ایک گالی کے جیسا ہے، اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گالی قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ استعمال کی گئی۔ اگر یہ گالی ہے تو بے شمار مرتبہ قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے میں آیتیں سناؤں۔ ثم خلقنا النطفہ علقہ وخلقنا العلقۃ مضغہ وخلقنا المضغۃ عظاما۔ یہ تو قرآن استعمال کر رہا ہے، میں گالی کہاں دے رہا ہوں؟ آپ خواہ خواہ کے گالی سمجھ رہے ہیں اس کو۔ اچھا یہ چیز اگر اردو میں صحیح معنوں کے ساتھ ہوتی تو ہمارے کو بچوں کے سامنے بول رہے ہیں، شرم کیا تھی؟ کس بات کی تھی؟ شرم کیا بات تھی؟ اگر میں غور کرتا کہ میں میرے ماں باپ کے ملنے سے وجود میں آیا، ہر انسان اپنے ماں باپ کے ملنے سے وجود میں آیا، تو وہ پروسیس کہاں ہوا؟ تمہاری ماں کے پیٹ میں 3 پردوں کے پیچھے۔ ایک وہ تھیلی جہاں پر وہ پرورش پاتا ہے، پھر وہ جسم کا اندرونی حصہ، پھر پیٹ، پھر اس کے بعد میں ایک وقت مقررہ پر دنیا میں اللہ لے کر۔ اور آج کی سائنس نے بتا دیا کہ ایک وقت میں مرد جو ڈسچارج کرتا ہے 64 کروڑ اس میں جرثومے میں کیڑے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک کو انسان، ہر کیڑے میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ انسان بنے۔ یہاں 3-4 پیدا ہو گئے تو چھول کے جیسا بڑا مشکل ہوتا، وہ عورت کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ اب 64 کروڑ اگر نکل گئے وہ تو کہاں سے نکلیں گے؟ پیٹ کتنا بڑا ہونا چاہیے اس کے لیے، سوچ کے دیکھیے آپ۔ اچھا کسی کو شادی کے سال اولاد نہیں ہوتی، کسی کو زندگی، حالانکہ مرد بھی فٹ ہے عورت بھی فٹ ہے، دونوں میں ازواجی تعلقات ہیں، لیکن اولاد نہیں ہوتی۔ چلیے اولاد کا پروسیس کیا بتایا گیا؟ عورت اور مرد ملتے ہیں، یا کم از کم عورت اور مرد کا پانی ملتا ہے ڈپلیکیٹ IVF طریقے سے۔ آج لیٹسٹ ٹیکنالوجی آپ کی ہے، مرد کا مادہ لیے عورت کے رحم میں انجیکٹ کر دیے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی۔ لیکن تم کو سہارا لینا پڑا نا انہی چیزوں کا جو اللہ کی طرف سے انسان میں فطری نیچرلی آتی ہیں۔ 13 سال کے لڑکے میں دنیا بھر کی کوشش کر لیجیے وہ جسم سے وہ مادہ نکلے، نہیں نکلے گا۔ تھوڑا سا آگے آ جائیے، پیچھے آنے والوں کو موقع نہیں نکلے گا اس کے جسم سے۔ ایک پرٹیکولر ایج میں جانے کے بعد ہی وہ جسم سے وہ مادہ نکلے گا، اور آٹومیٹک نکلے گا۔ خواب دیکھے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا کہتے ہیں اس بچے کو جس نے خواب دیکھا اور جسم سے کچھ پانی نکل گیا؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ احتلام۔ ہمارے یہاں یہ تمام باتیں بری ہو گئی۔ ہم اپنے بچوں کو، کوئی باپ یہاں سب بڑے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے بیٹھے، اپنے بیٹے کو نہیں سمجھاتا یہ کیا ہو۔ لڑکیوں کو بہت ایزی ہے، ان کو جیسی لڑکی بالغ ہوتی ہے ماں پوری باتیں ڈیٹیل میں سمجھا دیتی ہے۔ لڑکیوں کے لیے بہت آسانی ہے، وہ پریشانی مردوں کے لیے۔ کتنوں کے والدین نے یہ سمجھایا جب بچہ 15-16 سال کا ہوا، بیٹا آپ خالی پینٹ پہن کے نہیں گھومنا، یو شوڈ ہیو سم انڈر گارمنٹس آلسو، انڈر ویئر آلسو۔ کتنوں کے ابا نے بتایا؟ کبھی بتاتے ہیں؟ مرد سے شرما رہا ہے، عورت سے نہیں شرما۔ اگر یہ تفصیلات بتاتے بٹھاتے سمجھاتے، یہ ہمارے دین کا عورت اور مرد کا جائز صحیح طریقے سے رشتہ، یہ دنیا کی اصلی حقیقت ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ آج 700-800 کروڑ اس دنیا میں موجود ہیں، اور کتنے چلے گئے اس کا تو حساب کتاب ہی نہیں۔ ہم شرماتے ہیں، لیکن اب جو بہت شرماتے نہیں وہ اتنے بے خوف اور بے حیا ہو گئے ہیں کہ وہ بڑے بھدے طریقے سے ان بچوں کو سمجھاتے ہیں جو ابھی شعور نہیں آیا، جن کو عقل نہیں ہے۔ ورنہ یہ باتیں ایک پرٹیکولر سیشن کے بعد میں سمجھانی چاہیے، ایک ایج کے بعد میں ان کو سمجھانی چاہیے، بیٹا اب تم اس پوزیشن سے نکل کر اس سچویشن سے تم دوسری سچویشن میں تم آگے بڑھ رہے ہو،
تمہارے جسم میں تبدیلیاں ہوں گی، تمہارے دماغ میں تبدیلیاں ہوں گی، تمہارے جسم کے اندرونی جو میٹرز بنتے ہیں ان کے اندر تبدیلیاں ہوں گی. اگر یہ سمجھا دیں کافی. اب اگر میری اور آپ کی بات میں سمجھ میں آ جاتی اس زمانے میں ہلکا سا تھوڑا بہت ایکسپلین کرتے کہ ہم ایک گندے پانی کے اس میں کروڑوں جراثیم تھے، ان میں سے ایک جرثومے کو اللہ نے چن کر انسان بنا، میں وہ ہوں، تو میری کیا حیثیت ہے؟ اور وہ پانی کہاں سے نکلا تھا؟ میرے باپ کے جسم سے، ہر انسان کے باپ کے جسم سے نکلا تھا، اس سے پیدا ہوا. میری ویلیو کیا ہے؟ حیثیت کیا ہے؟ من عرف نفسہ عرف رب. یہ باریک کیڑے کو اللہ نے کہاں کس فیکٹری میں بنایا ہے کہ آج 9 مہینے کے بعد دنیا میں آیا، آدھی سینچری سے زیادہ نکال کے دنیا کے اندر کھڑے ہوئے. وہ پہلے اللہ کو پہچانتے، واہ پیدا کرنے والا کوئی ہے. میں اچانک دنیا میں نہیں آ گیا، ہوا میں نہیں آ گیا، سوائے 2 ایکسیپشن کیسز. بغیر ماں اور باپ کے آدم علیہ السلام کو مٹی کا پتلا بنا کر حکم ڈال کے پیدا کیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو والد نہیں تھے، ماں تو تھی. حدیث اتنی سمپل ہے، لوگوں نے اس کو فلسفے میں لے جا کر، تصوف میں لے جا کر، من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا، میں اللہ ہو گیا. مانے دیکھیے جن کو بڑے بڑے آپ یہاں والوں کا گلے میں مالائیں ہیں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہیں، سر پہ پگڑی ہے، جبہ خبہ ہے، آپ سمجھتے ہیں بابا صاحب چلے آئے. اگر آج یہاں کوئی بابا کھڑے ہوتے تو یہ پورا باہر کا حصہ ان کے آنے کے آدھا گھنٹہ پہلے بھرا ہوا ہوتا تھا. اب یہاں بابا صاحب تو ہے نہیں، بابو صاحب کھڑے ہیں، اب یہاں اتنی سی داڑھی میں آپ لوگ دیر میں نہیں آئیں گے تو کیا کریں گے بھائی؟ بلکہ اب بہت سارے اس وقت بھی آئیں گے جب عربی کے لیے خطبہ کے لیے یہاں کھڑے ہو جائے گا، جبکہ فرشتے ان کا نام نہیں لکھیں گے. جمعہ کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، لیکن ہمارے آرام طلبی کا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آنا نہیں چاہتے. We don't want to come in time. ذرا یہ حرکت اپنے دفتروں میں جا کے کر کے دیکھیں. تیسرے دن کیسی چٹھی ملتی ہے وہاں سے، وارننگ لیٹر. مسلسل کریں گے تو پھر ٹکٹ کٹا کے گھروں کو واپس بھیج دیں گے. Anyway, تو دوسرا گروپ نہیں ہم نہیں جانتے. اچھا ایسا ہے تو ہمارے ابا کو زندہ کر کے لاؤ، دادا کو زندہ کر کے. ارے اب کیا ہر زمانے میں ہر آدمی کو یقین دلانے کے لیے ایک آدمی کو زندہ کرنا پڑے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں جس آدمی نے موت کا مزہ چکھ لیا، اب اس کے زندہ ہونے کا ایک پرٹیکولر ٹائم ہے، وہ قیامت کا دن ہے، اسی دن اٹھ گا. ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. جب تیسرا سور پھونکا جائے تو تم جہاں کہیں ہو، سمندر میں مچھلیوں نے تمہیں کھا لیا، مچھلیاں گل گئی سڑ گئی، وہ سمندر ہی کے اندر پڑی رہ گئی ان کے ذرے. تم جلا دیے گئے، تم جنگل میں ڈال دیے گئے، تم دفن کر دیے گئے. جہاں کہیں تم ہو اس جگہ سے نکل کر رب کے دربار میں حاضر ہو جاؤ گے، اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے. یہ مت سمجھیے کہ آج میں غیر مسلم جسے سمجھ رہا ہوں اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرے گا، کرے گا. وہ کیوں؟ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنا چاہا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، تمام روحوں کو نکالا، ایک سوال کیا ان سے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، تمہارا پالن ہار، تمہاری زندگی موت کا مالک، رزق دینے والا، ہر چیز تمہیں زندگی کی بہم پہنچانے والا، کیا میں ہوں؟ ہم سب نے جواب دیا کیا؟ قالوا بلا، یقیناً، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. قرآن ہے، سورہ اعراف ہے. یاد ہے کسی کو؟ نہیں یاد. دنیا بھر کی ساری چیزیں ہم کو یاد ہیں سوائے قرآن کی باتوں کے. تب اس گروہ کا مطالبہ یہ تھا، اچھا ہم جب گل جائیں گے، اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجم بعید، مر جائیں گے، ذرہ ذرہ ہمارا بکھر جائے گا، کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، وہ مر جائیں گے، پھر ہم زندہ دوبارہ کیے جائیں گے. اچھا ہمارے باپ دادا وہ بھی، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ نام، ہاں وہ بھی زندہ کیے جائیں. انتم و آباؤکم الاولین، تم اور تمہارے باپ دادا سب زندہ کیے جائیں.
اور ایک وقت مقررہ پر انہیں میدان میں حاضر ہونا پڑے گا۔ اب دوسری کیٹیگری شک کی تھی، تو وہ بھی نہیں مانے، ان کو صرف شک تھا، وما نحن بمستيقنین، یقین نہیں ہے ہم کو۔ تیسری کیٹیگری ہم جیسے مسلمانوں کے آج کے دور، اچھا چلیے ہم جیسے نہیں، مجھ جیسے مسلمان، آپ لوگوں کو بھی شامل کریں۔ آپ میرے نزدیک مسجد میں آنے والا ہر آدمی ولی اللہ، متقی، پرہیزگار، سوائے مجھ جیسے گنہگار۔ اب یہ تیسری کیٹیگری کا حال کیا ہے؟ اللہ ہے مانتا ہوں، اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، لیکن اپنی مرضی کے بغیر میں نہیں ہلتا۔ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا کائنات میں، لیکن میں مجھ میں چھپی ایگو چھپی ہوئی ہے، میری انانیت ہے۔ میں ایک بار جب کمٹ کر لیتا ہوں، ہنسنا نہیں، تو میں اپنی بھی نہیں مانتا، ہنسنا نہیں پلیز۔ کہاں سے ڈائلاگ بولو معلوم ہو سب، میں اللہ کو مانتا ہوں، پھر کرتا کیوں نہیں اس کے مطابق؟ اللہ کی نہیں مانتا نا، اللہ کو ماننا اور بات ہے، اللہ کی ماننا اور بات ہے، نہیں مانتا۔ چوتھی کیٹیگری صحابہ اکرام کی تھی، انہیں یقین تھا کہ یہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حق ہے، ایسا ہی ہوگا، اور ہمارے نبی کو اللہ نے جنت بتائی، دوزخ بتائی، ہر چیز کھول کھول کر بتائی۔ معراج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص زمین پر پڑا ہوا ہے، ایک فرشتہ اتنا بڑا پتھر سے اس کے سر پر ڈالتا ہے، وہ سر پچک جاتا ہے، پھر وہ ایسی جگہ پر لیٹا ہے کہ وہ پتھر لڑکتا ہوا کہیں ڈھلان میں کہیں جا رہا ہے، وہ فرشتہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا منظر دیکھا، وہ فرشتہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کھڑے کھڑے یوں ہاتھ بڑھایا تو وہ کون سا بیٹ مین ہے، کون سا ہے، اس کا ہاتھ اتنا لمبا ہو گیا انہیں پتھر کو کھینچ کے لایا، ویسا نہیں ہے، وہ فرشتہ پیچھے پیچھے جا رہا، وہ لا رہا ہے پتھر، وہ پھر پتھر اٹھا کے لا رہا، اللہ اس بیچ میں اس کے سر کو دوبارہ پھر برابر کر دیا، پھر اس کو مارا گیا۔ اب ایک بڑے پتھر سے، اچھے خاصے بڑے پتھر سے ایک آدمی کے سر پر جب پٹکا جائے گا تو اس سر کی کیفیت کیا ہوگی، اس لیے کہ باڈی میں یہ پورا حصہ بہت ہی نازک ہوتا ہے، بہت نازک ہوتا ہے۔ کون صاحب ہے یہ؟ کیا سزا دی جا رہی؟ نماز کی وجہ سے نیند ان کو اٹھنے نہیں دیتی تھی۔ اب آج بھی اللہ جانے کتنوں کی فجر قضا ہوئی ہوگی، لیکن بن ٹھن کے عطر لگا کے استری کے کپڑے پہن کر مسجد میں ایسے آ کے بیٹھتے ہیں جیسا کہ او ہو باجماعت، 5 وقت باجماعت کے پابند ہیں۔ کس کو بتا رہے؟ اللہ کو یا دنیا والوں کو؟ یہ 4 قسم کے لوگ۔ اب ہمارا شمار پہلی کے آخری جو میں نے کیٹیگری گنائی صحابہ اکرام، ان میں نہیں، اس لیے کہ انہوں نے جب یہ مان لیا کہ قیامت ہوگی تو پھر اس کے مطابق زندگی بسر کی، کہ میری زندگی میں میں لفظ منہ سے ایک نکال رہا ہوں، فرشتہ ریکارڈ کر رہا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، میری باتیں، میرے اعمال، میرے حرکات، سکنات، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور اللہ کے سامنے مجھے جانا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ ملے جلے گنہگار اور نیک قسم کے آدمی تھے؟ کیسے تھے؟ ذرا سوچ کے دیکھیں تھوڑی دیر کے دماغوں میں، اپنے دماغ سے سوچ کے دیکھیں ان کا حال کیا تھا۔ اذاں ہوئی، چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، خلیفہ وقت ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حقیقی چچا زاد بھائی، داماد ہیں، خاتون جنت کے شوہر ہیں، سرداران جنت کے باپ ہیں۔ کیا پوزیشن ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبی کیا گنائی؟ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں علی ہے، تعریف کی،
عشر مبشرہ ہیں بیٹھے ہوئے سامنے، 10 آدمیوں کے نام لے کے گنا، تم سب جنتی ہو، نام لے کر ابو بکر جنتی، عمر جنتی، 10 نام پورے گنا ہے، بڑی مشہور ہے حدیث اصحاب عشرہ کی۔ اذان ہوئی، چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، امیر المومنین وقت کے خلیفہ ہیں۔ آپ اذان کے ساتھ ہی ڈر کیوں جاتے ہیں؟ یہ آپ کی کپاہٹ جسم پہ طاری ہے، چہرہ پیلا پڑ گیا، ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ کیا پیارا جواب ہے۔ جانتے ہو کس کے دربار میں جا رہا ہوں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد کو جا رہے ہیں، نماز پڑھانے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین نماز پڑھاتا ہے بھائی، گلیوں میں چھپ کے نہیں رہتا، اپنی خاص مسجد بنا کے وہاں نماز نہیں پڑھتا، عوام میں رہتا ہے۔ آج جس کے سامنے جا رہا ہوں، میں جس کے سامنے جا رہا ہوں وہ میرے سامنے نہیں ہے، لیکن کل مجھے اس کے سامنے کھڑے رہ کر جواب دینا۔ یہ ہے آخرت، یہ ہے آخرت۔ یہ چیز صحابہ اکرام کو سمجھ میں آتی ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت الجماعت تمام صحابہ اکرام کو بغیر ان کے کیڈر کا خیال کرے کہ ان میں ایک ابو بکر بھی ہیں جو امت میں ایک ہی ہوتا ہے، سمجھے، اور ایک وہ بھی ہے جو چند مہینے پہلے ایمان لایا۔ ظاہر ہے دونوں کا کیلیبر تو ایک ہی نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے لیے کل اصحاب عدو، سارے صحابہ اکرام عدو۔ اہتدائی تم جس کی بھی پیروی دین کے معاملے میں کرو گے، دنیا میں ان کے خیالات، ان کی سوچ، ان کی فکر کچھ اور رہی ہے۔ وہ دین انہوں نے حق تم تک پہنچایا، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ۔ اہتدائی اقتداء جس کی بھی کرو گے ہدایت پا لو۔ تو بچ گئے 3۔ پہلے نمبر پر وہ تھے جو آؤٹ رائٹ جانتے تھے حساب ہوگا، تمام ہوگا، لیکن پریزنٹلی ان مائی لائف، میں اپنی اس زندگی میں اپنی آزادیوں سے دستبردار ہونا نہیں چاہتا، اپنے سسٹم آف لائف کو بدلنا نہیں چاہتا، میں بدلنا نہیں چاہتا، اس لیے نہیں مانتا۔ ہمارا یہ حال نہیں۔ اب دوسری کیٹیگری، وما نحن بمستيقنين، مجھے یقین ہوگی ہمارا حال کیا اس کیفیت میں ہے، اس سے کہ ہم سب آخرت کے ماننے والے ہیں، لیکن کیسا مانتے ہیں؟ بات وہی ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اور اللہ کی تمام باتیں بتانے کے لیے کون تشریف لائے بھائی ہمارے لیے؟ ہم کن کے امتی ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔